رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے پر ہم سبھی اپنے بھائی بہنوں کو اس مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو محبت، غمگساری، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور محبت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے فرمان کو پورا کرنے کا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں روزے کو فرض کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اس مہینے میں تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ اگلی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ تو رمضان کا مہینہ ایک طرح سے بیداری کا ہے اور طاعت اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جیسے اس مہینے میں طاعت کا، عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 گنا نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب زیادہ ملا کرتا ہے۔ ایسے ہی اس مہینے میں اگر کوئی بندہ گناہ کرے گا، کسی ایسے عمل کو کرے گا جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے منع کیا ہے، تو اس کا گناہ، اس کی قباحت، اس کی برائی بھی بڑھ جائے گی۔ رمضان کا مہینہ 3 حصوں میں جیسا کہ بانٹا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن اللہ کی رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس کی رحمت جو ہے، اس کی جو لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا مہینہ جو ہے یعنی دوسرا عشرہ یعنی دوسرا 10 دن وہ مغفرت کا ہے، یعنی جو لوگ طاعت اور عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور تہجد اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں ایسے بندے پر، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے یعنی تیسرا آخری 10 دن وہ عذاب جہنم سے رہائی کا ہے، نجات کا ہے۔ اس 10 دن میں وہ 3 خاص وہ راتیں آتی ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس کے لیے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ آخری اسی عشرے کے آخر کی تاخراتوں میں اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس میں جو ہے شب قدر موجود ہو، اور اس رات میں عبادت کرنے کا جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ 1000 رات ایسا ہی ہے۔ ایک شخص نے اگر ایک رات عبادت کر لی تو گویا کہ اس نے 1000 سال تک عبادت کی، تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات کی عبادت کے برابر جو ہے بندے کو جو ہے ملا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے ثواب میں اضافہ ہے کہ انسان جو ہے کم محنت کر کے، تھوڑی سی مشقت کر کے زیادہ ثواب اور زیادہ نفع جو ہے اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے بندوں پر کہ اس نے جو ہے کم موقع پہ، تھوڑی سی عمر میں اس کو اتنا موقع دیا کہ اپنے عمر سے اور اپنے اوقات سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کر سکے، اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، معافی چاہے، اور اپنے دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس مہینے میں اور خاص طور سے شب قدر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی جو ہے درخواست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اس کی مراد کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ رب العزت پوری کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا جو ہے مطیع و فرما بردار رہے، اللہ کے حکم کی اگر فرما برداری کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے حکم کو، بندے کی درخواست کو، بندے کی دعا کو سنتا ہے، اس کی ضروریات کو اور اس کی جو ہے آرزوؤں کو جو ہے پوری کرتا ہے۔ فادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری صدا پر لبیک کہوں گا۔ تو خاص طور سے اس مہینے کو مسلمانوں کو چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں کوشش کریں کہ اللہ کی اطاعت کریں،
عبادت کریں، طاعت کا اہتمام کریں، اور اس مہینے کا خاص تعلق جو ہے قرآن سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب موقع ملے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کا خاص مہینہ ہے کیونکہ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا، تو بندہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ گویا تو وہ خدا سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے، تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عبادت، فرائض اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دنیا کی جو برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، ان سے جو ہے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے پاک و صاف رہے، وہ کسی طرح سے گندہ نہ ہو۔ جو کہ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھے لیکن اگر برائیوں کو نہیں چھوڑتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، نامقبول ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھوک اور پیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت جو ہے وہ اللہ کی طاعت اور عبادت کی ہے، اور عبادت جب اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کی جائے گی، اسی عبادت کی اہمیت ہے، اسی عبادت پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرمائیں گے اسی عبادت پر جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ ورنہ اگر ہم روزہ رکھیں اور لوگوں کی غیبت سے، دوسروں کی شکایت سے، یا اسی طرح سے اور برائیوں میں مبتلا رہیں، گناہ میں مبتلا رہیں، تو اس روزے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ثواب اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم دیکھیں کہ ہمارے عمل سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے عمل سے ہمارا پڑوسی جو ہے ناخوش نہ ہو، ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں جو ہمارے پڑوسی کے سکون میں، یا کوئی بیمار ہے اس کی بیماری میں پریشانی کا ہم سبب بنیں، ایسے عمل سے ہم کو بچنا چاہیے۔ لوگوں کو اذیت ہم سے نہ پہنچے، لوگوں کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، سب لوگ جو ہے امن و امان اور خوش اور سلامتی سے رہیں، اور ہمارا وجود دوسروں کے لیے ایک مسرت کا ہو، دوسروں کے لیے ایک رحمت کا ہو، نہ کہ دوسروں کے لیے ہم زحمت بنے۔ رمضان کا یہی پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خصوصی اجر عطا فرماتے ہیں، تو بندہ جو ہے تمام بندوں کے ساتھ، عالم انسانیت کے ساتھ ایک عام پیغام ہو، محبت کا، ہمدردی کا، اور ایک دوسرے کی مدد کا، تعاون کا، تاکہ یہ مہینہ ہر ایک کے لیے رحمت کا ہو، ہر ایک کے لیے برکت کا ہو، ہر ایک کے لیے خوشی کا ہو۔